السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 24ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اب یہاں سے دوسرے اہم مسائل اب ذکر کیے جانے والے ہیں، کیونکہ پچھلے روزوں کے تعلق سے مسائل اور اس کے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے گئے۔ اسی سے کچھ بات یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے اوقات کیسے معلوم ہوتے ہیں، عید کا جو دن ہوتا ہے وہ کیسے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اب یہاں پر چاند کے تعلق سے اللہ رب العزت بات ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ بعض صحابہ میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، سوال کرنے لگے کہ یہ جو چاند گھٹتے رہتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے پھر گھٹ جاتا ہے، تو یہ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ جب حضور کی بارگاہ میں وہ صحابہ نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنیے کہ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر اہلہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، یہ پلورل فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد جو ہے ہلال ہے۔ چاند جو ہوتا ہے جس کو آپ عربی میں قمر کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر استعمال ہونے والا کلمہ ہے قمر۔ جو ابتدائی جو مہینے کا جو چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال، دو چشمی ہے سے پڑھا جائے گا اس کو ہلال، اس کی جمع آتی ہے اہلہ۔ اور جب درمیان میں جو چاند ہوتا ہے جس کو فل مون جو کہتے ہیں، 14ویں رات کا چاند، تو عربی میں اس کو بدرن کہتے ہیں۔ تو ہلال مہینے کا پہلا چاند، درمیانی چاند بدر، اور عام جو چاند ہوگا اس کے لیے قمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہلال ہے، یہ جو مہینے کا جو چاند نکل آتا ہے باریک ہوتا ہے، وہ باریکی سے بڑھتے 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 جب درمیان میں پہنچتا ہے، 14ویں رات ہوتی ہے، تو بالکل مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے آسمان پر، جس کو آپ 14ویں کا چاند کہتے ہیں، بدر اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر جب 14 دن گزر جاتے ہیں، درمیانی مہینہ گزر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ گھٹنے لگ جاتا ہے، کم ہوتے جاتا ہے، کم ہوتے جاتا ہے۔ پھر جیسا ہی مہینے کا اختتام ہونے آتا ہے تو اس وقت وہ پھر چھپ جاتا ہے۔ پھر جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند باریک طور پر پھر نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، اس سے معاملات اور عبادات کا تعلق ہے۔ حج کے مہینے ہیں، حج کے دن ہیں، اسی طرح سے رمضان کے روزے ہیں، اور عیدین کے متعلق جو مسائل ہیں کہ عید کی نماز کب پڑھی جائے، تو جب چاند دکھائی دے گا تو اس کے بعد عید کی نماز کا مسئلہ ہوگا۔ اسی طرح سے عورتیں جن کا شوہر انتقال کر جائے تو اب ان کو کتنے دن عدت گزارنی ہے، 4 مہینے 10 دن، تو چاند کے مہینوں سے ہی گنتی شمار کی جائے گی۔ اسی طرح سے ان کے خاص جو ایام ہوتے ہیں منتھلی، وہ بھی چاند کے مہینوں سے، انہی کے دنوں سے اس کو شمار کرتے ہیں۔ اور بھی کئی سارے جو مسائل ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ بھی چاند کے مہینوں سے شمار کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں سونا خریدا تھا تو پھر آئندہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو 1 سال مکمل ہوگا اور تبھی آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔
اگر آپ نے رمضان میں سونا خریدا تھا یا رمضان میں آپ کے پاس مال آیا تھا تو پھر جب آئندہ رمضان آئے گا تو تب آپ پر جو ہے زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو یہ جو اوقات ہیں، یہ جو عبادات ہیں اور پھر لین دین کا معاملہ ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا تھا یا آپ کسی کے پاس سے قرض لیے تھے تو اس کا بھی شمار انہی مہینوں سے خاص طور سے اسلامی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملات ہوں یا عبادات ہوں، اس کا تعلق چاند سے ہے۔ اور چاند کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ ان پڑھ اور پڑھا لکھا، یعنی جو معلومات رکھتا ہے، جس کو معلومات نہیں ہے، وہ بھی اگر ان چیزوں کو غور سے دیکھے تو اس کو خود آسمان پر یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ چاند کیسا باریک ہوتا ہے، چاند کیسا پورا مکمل دکھائی دیتا ہے۔ تو ہر کسی کو یہ چیز بآسانی معلوم ہوتی ہے، اسی لیے اس کو قمری طور پر چاند کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے۔ وہی چیز سورج کے اعتبار سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہی میتھمیٹکس جس کو آتی ہے، حساب کتاب جس کو آتا ہے، وہ اندازہ لگا کر کیلکولیٹ کرتے ہوئے اوقات اور دن متعین کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک جاہل آدمی سورج کو دیکھ کر اس کا صحیح طور پر حساب کتاب نہیں کر سکتا، وقت کا اندازہ صحیح طور پر نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے سورج کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ چاند کو خاص کیا گیا، تاکہ ان پڑھ اور پڑھا لکھا، جاہل اور پڑھا لکھا ہر کوئی بآسانی ان چیزوں کو معلوم کر سکے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ چاند کے معاملے کو عبادات اور معاملات سے متعلق فرمایا ہے، تو لہٰذا ہم کو ان چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز ظاہر ہے کہ جیسا کہ دیگر غیر قوم کے لوگ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں کہ آج اماوس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جیسا غیر لوگ جیسا چاند کی پوجا کرتے ہیں، اس کو بھی خدا مانتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ خدا وہ ہے جس نے چاند کو پیدا کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ چاند ہو یا سورج ہو، وہ انسان کی خدمت کے لیے ان کو رکھا گیا ہے۔ انسان اپنے اوقات معلوم کرتا ہے ان سے، تو لہٰذا یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ خدا نہیں ہے بلکہ انسان کی خدمت کے لیے ان کو بنایا گیا ہے۔ تو وہ اپنے استعمال کے لیے وہ ان چیزوں سے اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں، اپنے مہینے معلوم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چاند کا مہینہ ہوتے ہوتے سال میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے دن گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات اور معاملات کے لیے اس کو مقرر فرما دیا ہے۔ اب آگے کی آیت میں دیکھیے اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اور نیکی اس بات میں نہیں کہ پچھواڑے کی طرف سے گھروں میں آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے اور گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ دور جاہلیت میں جب لوگ حج کا احرام باندھ لیتے تو اب جب کبھی ان کو گھر میں آنے کی ضرورت پڑتی تو وہ دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ وہ گھر کے پیچھے کے راستے سے اس کو دیوار کو توڑ دیتے یا چھت کے اوپر سے آتے، بہرحال دروازے سے نہیں بلکہ گھر کے پچھلے حصے سے وہ گھر میں داخل ہوتے اور اس کو نیک کام سمجھتے، اس کو تقوی اور پرہیزگاری قرار دیتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ گھر میں داخل ہونا تو دروازے سے چاہیے، جو گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے، جو انٹرنس ہوتا ہے، اس سے داخل ہونا ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری جو وہ لوگ اپنی طرف سے بنا کر اس کو سمجھ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا نظام نہیں ہے، اللہ نے کوئی اس بارے میں حکم نہیں دیا ہے۔ تو لہٰذا ہر ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو منع نہیں فرمایا ہے، اپنی طرف سے اس کو منع کر لینا، اپنی طرف سے اس کو
غیر ضروری سمجھنا اور پھر اس پر پابندی کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ نیکی ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے، اللہ نے جس سے منع کیا ہے، ہم کو اس سے رکنا ہے، تب جا کر ہم کو ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا نیکی یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچیں، نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، تو یہی چیز تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے۔ اپنی خودی سے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ہم کو کوئی اختیار نہیں، ہم کو اس طرح کے چیزوں کو گھڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات ہم کو کہی ہے کرنے کی وہ کام کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ذکر کی گئی، اور ان زمانے جاہلیت کی جو رسم چلی آ رہی تھی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرما دی اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنی خودی سے کوئی عمل اختیار نہ کرو۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔